بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ ہجوم کی صورت جمع ہوئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فرشتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گونگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا۔ بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے معنی باتیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اعلان کیا، اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے اپنی قوم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور 40 دن بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس وقت بنی حارث بن خزرج میں موجود تھے، انہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو فوراً تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لے وہ زندہ اور کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی پہلے اس آیت کو جانتا نہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل اپنے اہل بیت کو مختلف وصیتیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے علی، فلاں شخص کے چند درہم میرے ذمہ واجب ہیں جو میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لیے ادھار لیے تھے، تم انہیں ادا کر دینا۔ اے علی، تم آج کے بعد مجھ سے حوض کوثر پر ملو گے، میرے بعد تم پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوں گی، تم ان مصائب کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں تو تم آخرت کو اختیار کر لینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے اسی جگہ مدفون کیا جاتا ہے، اور جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو یہ حق اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات تھے انہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرتے جذبات میں چاٹ لیا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دستے حق پر بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا اور امر خلافت کو واپس لوٹا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خطاب کے بعد گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ 3 دن تک مسلسل اپنے گھر سے نکلتے اور یہ کہہ کر واپس چلے جاتے کہ میں نے تمہاری بیعت کو واپس کیا۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اور فرماتے بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے، ہم بھی آپ رضی اللہ عنہ کو مقدم رکھے ہیں، پس کون ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کو اس منصب سے ہٹائے؟ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلا تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ اس دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے نزدیک سے ہوا جو اس وقت چند لڑکوں کے ہمراہ کھیل رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور یار کرتے ہوئے فرمایا میرے باپ کی قسم تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو مسکرا دیے۔ ابن جبر اور سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہم کی روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ کیا تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا چھوٹا گھرانہ غالب آ گیا؟ اگر تم چاہو تو میں سواروں اور پیادوں کا لشکر جمع کروں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن رہے لیکن تمہاری یہ دشمنی اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ بے شک ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس منصب کا اہل پایا اور ہم نے ان کے دستے حق پر بیعت کی۔ محترم دوستو، یہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے متعلق چند روایات جن کا ذکر ہم نے اس ویڈیو میں کیا ہے۔ یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔